جگہ بے شک نہیں ہے، لیکن مجمع پرانا ہے، اس لیے ہر سال یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کے لیے مشکل ہوتا تھا اس پہ عمل کرنا، آج بہت آسان ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر جسے کتنی مرتبہ میں دہراؤں، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر مجمع بہت آگے بیٹھا ہو۔ تو آپ حضرات سے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ چونکہ مجھے یہاں کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی جگہ کی، تو جتنا آپ حضرات، جتنا تو نہیں لیکن اگر تھوڑا تھوڑا پیچھے چلے جائیں میرے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ جی 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 آغاز مجلس میں التماس ہے سورہ فاتحہ کی، یہ دو نام میرے پاس آئے ہیں، مرحوم علی ابن عباس کاظم، مرحوم سید جاوید رضا ابن سید ظاہر حسین، ان کا تو غالباً آج ہی یہ حال میں انتقال ہوا ہے۔ شیخ محمد علی عامری کے بارے میں بھی خبر آپ کو مل چکی ہوگی، مجھے بھی یہ خبر ملی، ان کو بھی شامل کریں، اور تمام مرحوم مومنین و مومنات، خاص طور پر جو لوگ آج کی مجلس میں آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، آخر تک آئیں گے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم سید جاوید رضا کے لیے آج رات نماز وحشت کی بھی درخواست کی گئی ہے، یاد رہا تو میں مجلس کے آخر میں بھی اس کی تکرار کر دوں گا۔ درود۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، وبہ نستعین، وإنہ خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین، سید الانبیاء واشرف المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، المخاطب بطاہ و یاسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین، سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر، اللہم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وقال سبحانه وتعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ 1432 ہجری کے ایام اضحیٰ کا یہ چھٹا اور ماہ سفر کا یہ آخری عشرہ ہے، اور شارجہ کے وہ مومنین جو بڑی باقاعدگی سے میری مجالس سنا کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ جیسے ابھی ہمارے مرثیہ خان سلمہ اللہ تعالی نے آج 21 سفر کو بھی چہلم کی مناسبت سے جو مرثیہ پڑھا، تو ہر سال جب میں یہ 21 سفر یا کبھی چاند کی تاریخوں کی وجہ سے ایک دن تاخیر یعنی 22 سفر سے آتا ہوں، تو پہلی مجلس 40 ہی کے پس منظر میں ہوا کرتی ہے۔ جن علماء کے نزدیک
اہل بیت اطہار شام سے کربلا پہنچے تو یہ بھی تو لکھتے ہیں نا کہ خالی چہلم کے دن کربلا نہ رہے، 3 دن تک کربلا میں قیام کیا. تو آج بھی زینب کبریٰ فاتحانہ شان کے ساتھ اس قافلے کو لے کے کربلا میں موجود ہیں. اس لیے میری گفتگو کا تھوڑا سا پس منظر 40 ہوگا، لیکن چونکہ ابھی ہمارا آپ کا 8 دن کا ساتھ ہے تو 2-3 باتیں میں تمہید میں بتا دوں. اچھا، پہلی بات تو خاص آج کی مجلس کے حوالے سے. مجلس کا وقت 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اور چونکہ آج 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی تو 55 منٹ. اب اس کے اندر میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اپنے پورے بیان کو آپ تک پہنچا سکوں. چنانچہ ایک میرا خاص طریقہ کار ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پہ اسے بیان کرنا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں کئی احادیث کو لے کر بجائے اس کے کہ ہر ایک کا الگ الگ حوالہ دے کے 8 حدیثیں پڑھی جائیں اور پھر ان کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکالا جائے، ان ساری حدیثوں کو آپس میں ملا کر جو اس کا ایک پیغام بنتا ہے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. اور آج کی مجلس اتفاق سے ایسی بن گئی کہ مجلس کے شروع میں بھی تو جہاں سے بات شروع کی جائے گی وہاں بھی مجھے اسی مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور آج جو مسائل میں پڑھوں گا وہاں بھی کہ کئی روایتوں کو جمع کر کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس سال کی یہ مجالس بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ثواب کے لیے وہ بے شک آ کے بیٹھے، اور 40 سال سے اوپر والوں کے لیے بھی نہیں. 1975 میں جو میں نے پہلی باقاعدہ مجلس پڑھی، ورنہ اس سے پہلے تو بہرحال پیشخانی کے طور پہ یا چھوٹی چھوٹی تقریریں میں کرتا تھا، تو معصومین اسپتال کھارادر میں پیدا ہونے والا جو بچہ تھا یہ آج کی مجلس اس کے لیے، یعنی وہ لوگ جو سن 75 سے سن 90 کے درمیان پیدا ہوئے اور پھر بڑے ہوئے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی نہیں، اس عشرے میں بعض وجوہات کی بنا پر میں اپنی تمام پرانی مجالس کو دہراؤں گا. تو جو بچے اس وقت پیدا ہوئے ان کے لیے ہر بات نئی ہوگی، بزرگوں کے لیے ہر بات پرانی ہوگی. کچھ ایسے اشارے مجھے ملے، تھوڑی مبہم بات، زیادہ دیر نہیں، 2 یا 3 منٹ، کہ جس کی بنا پہ میں دنیا میں جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں اسے اپنی زندگی کا آخری اشرا سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور جہاں بھی کوئی مجلس پڑھتا ہوں اسے اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. تو اب یہ شمع بجھنے سے پہلے تھوڑا سا بھڑکتی ہے، تو وہ جو میری جوانی کے زمانے کی تقاریر تھی ان کو لفظ بلفظ دہرانا ابھی سے کہہ رہا ہوں. تو مردوں کے لیے تو آدھے مجمع کے لیے ثواب تو یقیناً ہے، موضوع میں کوئی نئی بات نہیں. خواتین چونکہ کبھی بھی 35 سال سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہیں، اس اعتبار سے ان کے لیے میں کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں. اب زمانہ ہے ہمارے نوجوان علماء کا، پورا اپنے 40 کا عشرہ بھی اور اس سے پہلے بھی 2-3 عشرے ہماری قوم کے ان ابھرتے ہوئے علماء، ذاکرین اور خطبہ کے سنے کہ آپ کو بھی دیکھیں باتیں وہی ہیں. اسلام تو 1400 سال سے ایک ہی پیغام دے رہا، لیکن سننے میں بھی ایک تازگی کا احساس ہوا ہوگا کہ وہی بات ہے. یہ ہمارے نوجوان علماء اور خطبہ جن میں سے ایک تو آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے یہ چاہا کہ آپ کو ان کی زیارت کا ثواب بھی مل جائے، اس لیے میں نے خاص درخواست کر کے آگے بلوایا. اب خدمت اسلام کی یہ ذمہ داری ان کے حوالے ہے، یہ لوگ بخوبی انجام دے رہے ہیں. لیکن یہ جملہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ اس سال آپ کو وہ شکایت زیادہ ہوگی جو ہر سال ہوتی تھی، تکرار. لیکن میری کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی بنا پہ میرا موضوع ایسا بنے گا. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ مومنین شارجہ کو الوداع کہنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بس
یہ بھی تیسری بات بھی پورے مجمع کے لیے نہیں، چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے پھر اپنے آج کے بیان پر آ جاؤں. اور آج کے بیان کا مقصد یہ ہے جو اس آخری ماہ سفر کے آخری عشرے کا ہمارا عنوان ہے اس پہ بات شروع کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ مرحوم شیخ محمد علی عامری بھی ان گواہوں میں سے ایک تھے جن کی بنا پر آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والوں کے لیے عمرے اور حج کی اس وقت اجازت ہے. اب میں نے کہا نا کہ مسئلہ سب کے لیے نہیں، جو کبھی عمرہ یا حج کر چکا ہے اس کے لیے یہ جملہ ہے، یا جو جانے کی تیاری کر رہے تھے اور اگر سیستانی کے اس فتوے کی وجہ سے رکے ہوئے، جس فتوے کا خلاصہ یہ بنتا کہ شاید فی الحال عمرے اور حج کی اجازت بھی نہ ہو. اب حج کے بارے میں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت تفصیلی بات ہوگی، اور یہ جملے کو میں صرف 2 یا 3 منٹ میں ان لوگوں کے لیے سمجھا دوں کہ جو مسئلہ جانتے ہیں اور آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ خود آغاز سیستانی کی تقلید کرتے ہوئے عمرے پہ کیوں جاتے ہیں اور حج پہ کیوں جاتے ہیں. صفا اور مروہ کا علاقہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور ان یطوفا بہما فلا جناح. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، ان کے درمیان تمہیں 7 چکر لگانا، ان کے درمیان ان یطوفا بہما، 2-3 تشدید جمع ہو گئی ہیں اس لفظ میں، بہما ان کے درمیان. صفا مروہ کے علاقے میں پچھلے چند سالوں میں ازدحام اتنا زیادہ ہونے لگا تھا کہ شاید پورے حج میں سب سے زیادہ زندگی کو خطرہ وہاں پہ ہوتا تھا. طواف اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، شیطان کو کنکر مارنا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا تھا. صفا مروہ تو مجبوری کی وجہ سے وہ جو 7 چکر جناب حاجرہ کی پیروی میں لگائے جاتے ہیں، اور اگر آپ تفصیل سے کبھی تاریخ مکہ سنیے تو یہ حضرت آدم پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ 7 چکر تو نہیں لیکن ان 2 پہاڑیوں میں پہلا چکر لگایا. 2 پہاڑیوں کے درمیان، اب اس وقت 2 پہاڑیوں کے درمیان جگہ بہت کم ہے، مثلا اتنا بڑا ہال ہے اور 3 ملین یعنی 30 لاکھ حاجی اس میں نہیں سما پاتے، تو مجبوری میں اس کو ڈبل کیا گیا، اس کے برابر اتنا ہی بڑا ایک اور راستہ بنایا گیا. اب وہ جو راستہ بنایا گیا اس میں نہ صفا پہاڑی ہے نہ مروہ پہاڑی ہے. جو پہاڑیاں اس وقت ہیں وہ اس پرانے والے راستے میں. تو ہمارے مجتہدین کی ایک بہت بڑی تعداد، اس کا تو یہ نظریہ بھی کہ حجاج کرام کی سہولت اور انسانی جان کو بچانے کے لیے اس قسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ شریعت میں بالکل جائز اور ویلڈ. آغاز سیستانی کا ایک نظریہ تھا کہ نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ یہ صحیح صفا اور مروہ ہی کے بیچ میں ہوگی، تو 2 پہاڑیوں کے درمیان. ہاں یہ ضروری نہیں وہ پہاڑی آج ہو، جب آیت نازل ہو رہی تھی جہاں تک وہ پہاڑی تھی. اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں سے گواہی مل جائے کہ 1400 یا 1200 یا 1000 یا 100 سال پہلے تک یہ پہاڑیاں بہت بڑی بڑی تھی اور نیا جو راستہ بنا ہے وہ بھی ان کے درمیان ہے، بعد میں ان پہاڑیوں کو کاٹ دیا گیا سڑکیں وڑکیں بنانے کے لیے، تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ورنہ عمرہ نہیں کر سکتے. اب یہ جو ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر آپ کو گواہی مل جائے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اب گین مقلد کے کورٹ میں، اسے معلوم کرنا ہے، گواہی اسے لینا. اب یہاں تک تو مسئلہ تھا. اب میں نے گواہیاں جمع کرنا شروع کی، اور میں تو کیا ہمارے بہت سارے مراجع تک نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو اس میں خاصی دلچسپی ظاہر کی. چنانچہ یہ گواہیاں ہم کو ملی کہ 1400 سال تو دور کی بات ہے، 100 سال پہلے تک بھی یہ دونوں پہاڑیاں بہت بڑی بڑی تھیں، اور آج جو نیا علاقہ بھی ہے یہ ان کے درمیان ہے، بلکہ ابھی اور بھی جگہ. اب وہ جو گواہیاں ملی وہ آپ کے لیے تو اس میں اتنی دلچسپی نہیں. ان میں سے ایک گواہی مرحوم شیخ محمد علی عامری کی تھی، جن سے ہماری تقریباً ہر سال حج میں ملاقات ہوتی تھی. اتنے چہرے اب مجھے نظر آ رہے ہیں
اب جو عمرے یا حج میں یا شیخ عامری کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، اور یا جب سے ان کی صحت نے جواب دیا تھا وہ بستر پہ ہوتے تھے تو کم از کم ان کی زیارت کر چکے ہیں. تو میں بھی اس گروپ میں تھا جس نے ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے اپنی جوانی بتائی کہ جوانی کے زمانے میں ہم نے مکے میں دیکھا تھا کہ یہ پہاڑیاں کتنی بڑی ہیں. تو اس ایک گواہی کو بھی بہت اہم گواہی مان کر آغاز سیستانی کی تقلید کرنے والوں کے حج اور عمرے صحیح ہو رہے ہیں، اور خبر یہ آئی ہے کہ مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ تو ایک ایسا معروضہ تھا جو میرے اصل موضوع میں نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اسے بیان کر دوں تاکہ پھر موضوع کا سلسلہ کٹے نہیں. آئیے اب اس کے بعد ایک مختصر سے جملے کے ساتھ جو آج کی میری گفتگو ہے اسے شروع کروں. اور وہ مختصر جملہ یہ کہ 1 مہینے پہلے جب میں دبئی میں مجالس پڑھ رہا تھا تو جو وہاں کا عشرہ تھا وہ نہیں، اس سے ہٹ کر ایک مجلس ہوئی تھی. اس میں نے ایک اہم مسئلے کی جانب مومنین کی توجہ مبذول کرائی، جو یہاں بھی مجھے اس مسئلے کو آج کی مجلس میں بھی اور شاید آخری مجلس میں بھی بیان کرنا. عموماً آج دنیا میں آج کل میں جہاں جہاں مجلسیں پڑھ رہا ہوں پہلی اور آخری تقریر میں اس عنوان پہ گفتگو کی جاتی. اچھا، یہ مجلس جہاں ہوئی تھی دبئی میں، مجمع میں کافی لوگ تھے جو وہاں موجود تھے، اور پھر ان کا ایک سوال بھی اس کے بارے میں تھا جس کا اصل جواب تو کچھ اور ہے، لیکن میں ایک اور جواب بھی اس کا آج دے کر بات کو آخری مجلس کے لیے نامکمل چھوڑ دوں گا. اچھا، یہ ایک میں نے کہا ایک جملے کی مجھے اجازت دیجیے، یہ جملہ آپ کی سمجھ میں تقریر کے درمیان آئے گا. ابھی ہم بات یہ کرتے ہیں کہ 40 صحیح معنوں میں حسین کی فتح کا اعلان 40 کا دن ہے. دیکھیے بھائی، حقیقت میں تو حسین ہمیشہ سے کامیاب، مگر عاشورے اور 40 میں ایک فرق ہے. بعض خصوصیات عاشورے کو ہیں جو 40 کو نہیں، بعض خصوصیات 40 کو ہیں جو عاشورے کو نہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی، اور جس کے لیے بہت ہی مختصر 2 جملے میں شاید ہر سال کہتا ہوں، آج بھی سن لیجیے. یہی وجہ کہ مومنین کرام کے گھٹی کے اندر یہ چیز پڑی ہے. اب یہ پرانا محاورہ، یہ بچہ گھٹی کو کیا سمجھے گا، اور مومنین کرام کے جینز میں یہ بات شامل ہے. یہ نئی سائنسی بات ہے، اب یہ سمجھ میں آ جائے گا جینیٹک کوڈ کہ عاشورے سے زیادہ مومنین کرام 40 کو کربلا محلہ کی زیارت کو جاتے ہیں. اس سال بھی 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ مومنین عاشورے کو تھے، اور 18 ملین یعنی 1 کروڑ اور 80 لاکھ مومنین 40 کے دن تھے. عاشورے کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں جو 40 کو حاصل نہیں، 40 کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں جو عاشورے کو حاصل نہیں. اور اسلام مکمل ہوتا ہے جب دونوں کو جمع کریں، عاشورہ بھی اور 40. حسین کا مشن مکمل ہوتا ہے جب دونوں کو جمع کریں، عاشورہ بھی اور 40. تو ایک تو یہ مومنین کرام کا عمل، اور دوسری بات زیارت 40 کی جس انداز سے تاکید آئی ہے. مومن کی 5 نشانیوں میں ابھی آپ کل پرسوں 3 دن 4 دن سے یہ حدیث سن رہے ہیں، جس کا وقت گزر چکا ہے اس لیے حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن مومن کی جو 5 نشانیاں بتائیں اس کے اندر زیارت 40 شامل ہے، زیارت عاشورہ شامل نہیں ہے. بعض اوقات کوئی پیغام سمجھانے کے لیے جملے ایسے بن جاتے کہ لگتا ہے کہ ایک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور دوسرے کی توہین کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. عاشورے کی توہین نہیں کی جا رہی، اور غالباً یہ گزشتہ 10 سال کو چھوڑیے، لیکن جو میں نے اس سال اپنی مجالس کے لیے ٹائم پیریڈ رکھا ہے 75 to 90، 1975 سے 1990 کے درمیان زیارت عاشورہ کی اہمیت منبر پہ سب سے زیادہ پڑھنے والوں غالباً میرا نام بھی شامل. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مومن کی نشانی قرار دے کر 40 کی زیارت کو جس طرح سے اہمیت دی گئی، یہ انگریزی کا لفظ ہے کہ ہائی لائٹ کیا گیا، وہ آپ کو عاشورے کی زیارت میں نظر نہیں آئے گا. بلکہ معذرت کے ساتھ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اسلام کی نگاہ میں کوئی بری بات نہیں. زیارت عاشورہ تو زیادہ تر لوگ پڑھتے اپنی حاجتوں کے لیے،
کوئی پرابلم پیش آ گیا، کوئی مصیبت پیش آ گئی، روزی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ. آج جو زیارت عاشوراء اتنی زیادہ پاپولر ہوئی وہ اس لیے کہ بھائی زیارت عاشوراء سے دعا بہت جلد قبول ہوتی، زیارت عاشوراء کی وجہ سے حاجتیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں. زیارت عاشوراء کے حیرت انگیز واقعات کتاب کا نام ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ جی فلاں مومن زندگی اور موت کے مرحلے میں پھنسا ہوا تھا، زیارت عاشوراء پڑھی، اس کا یہ مسئلہ حل ہو گئے. مفاتیح الجنان میں امام زمانہ کا واقعہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں جو زیارت عاشوراء، زیارت جامعہ اور نماز شب کے ذریعے سے ہم سے مدد چاہتا. تو زیادہ تر دیکھیں اس میں قباحت نہیں، یہ اللہ کا حسین سے وعدہ ہے. کیا ہے حسین؟ یہ تین تو خاص وعدے تجھ سے ہیں کہ تیری تربت میں، تیری قبر کی مٹی میں ہم نے شفا رکھی، اور تیری ذریت میں ہم نے امامت رکھی، اور تیرے قبے کے نیچے جو دعا مانگی چاہے اس میں ہم نے قبولیت رکھی. بلکہ روایتوں میں یہاں تک جملہ ہے، راوی بھی چکرا گیا، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں جب ایک راوی جاتا ہے مدینے کے اندر اور جا کے ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اب یہ روایتیں آپ نے حال ہی میں عشرہ زینبیہ کی مجلسوں میں سنی ہوں گی، اس لیے میں بہت جلدی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ مولا اس سال میرا ارادہ کربلا کی زیارت کو ہے، میں کربلا کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں. یہ وہ زمانہ ہے کہ امام ابھی مدینے کے اندر آزاد ہیں، 7ویں امام اور 10ویں امام دونوں کی امامت کا آدھا حصہ مدینے میں آزادی میں گزرا اور آدھا حصہ بغداد و سامرہ کے قید خانوں کے اندر اسیری میں گزرا. تو اب یہ آیا اور آ کر کہا فرزند رسول میرا ارادہ یہ کہ میں کربلا جا رہا ہوں، آپ کو الوداع کہنے آیا ہوں. امام نے کہا اچھا کربلا جا رہا، ہمارے جد کی زیارت. اب یاد کیجئے کہ زیارت کے حوالے سے جو پہلا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے رکاوٹ پیدا کرنے والا، زیارتوں میں رکاوٹ پیدا کرنے والا سبھی سے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے زیارت میں آسانی دی، لیکن اہم ترین نام متوکل کا آتا. وہ 10ویں امام کا زمانہ تھا، وہ جو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور پیر کاٹے جاتے ہیں اور بیلوں کا حل چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور دریائے فرات کو قبر امام پہ جاری کر کے قبر امام کا نام و نشان چھپا دینے یا مٹا دینے کی بات ہے متوکل ہے. تو سب سے زیادہ زیارت کے لیے 10ویں امام نے اپنے چاہنے والوں کو ترغیب دلوائی. لوگ تو چکرا جاتے ہیں نا، مولا جان کو خطرہ ہو تو حج تو حرام ہو جاتا. تو اب یہ زیارت کا بھی خطرہ ہے. ساری کوششیں کرنے کے بعد آخر میں بھائی متوکل نے کیا کوششیں کی؟ پہلے اپنی فوج بھیجی، اس نے اتنے معجزے دیکھے وہ حسینی بن کے آئی. پھر کافروں کی فوج بھیجی، اس نے بھی اتنے معجزے دیکھے کہ حسینی بن کے آئی. پھر بیلوں کا حل چلانا چاہا، بیل مر گئے، اپنی جگہ سے قدم آگے نہ بڑھائے. پھر دریائے فرات کا رخ پھیرا تو پانی جو بے جان ہے وہ رک گیا. آخر میں جب یہ پابندی لگائی کہ ہاتھ اور پیر کٹے گا، کثیر تعداد میں مومنین آ رہے ہیں، تو آخر میں پابندی لگائی گردنیں کٹیں گی. یہ سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے. تو اب لوگ زیارت میں کمی نہیں کرنا چاہتے، مگر ایک اصول جو کربلا نے ہمیں بار بار بتایا کہ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ محبت اہل بیت ہی سے متعلق ہو، پہلے شریعت کے حوالے سے دیکھو کہ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں خالی محبت کافی نہیں ہے، سنت رسول اور سنت امام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو اب لوگ کنفیوز ہو گئے. وقت کم ہے اس لیے میں جملہ بہت سرسری لے کے آگے بڑھ گئے. ہمارے یہاں اسی چیز کا خیال نہیں کیا جاتا، جس کا دل چاہتا ہے اپنے دل سے جو نئی بات بنا کے معاشرے میں پھیلا دیتا، ایک ٹھپا اس پہ لگا دیتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت کا ایک طریقہ. یہ معصومین کے چاہنے والے امام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ان کے اپنے زمانے کے شیعوں کا طریقہ کہ ہر کوئی نئی بات آتی ہے پہلے امام سے رجوع کرتے ہیں. مولا جان کو خطرہ، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مرنے کو تیار ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا
آل محمد یا اسلام اس وقت مرنے کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ نہ مومن کی زندگی اس کے اختیار میں، نہ موت اس کے اختیار میں. جس طرح سے اسلام کا ہے اس طرح زندہ رہنا ہے، جس طرح اسلام کا ہے اس طرح سے مرنا ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری نماز، میری عبادتیں اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری موت بھی اللہ کے لیے. چنانچہ آئے کہا مولا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اگر زیارت کے راستے میں گردن کٹ گئی تو اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہے؟ مگر ایسا نہ ہو کہ خود یہ آپ کے حکم کے خلاف ورزی ہو جائے. اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ خاص طور پر اس لیے بھی لوگ کنفیوز تھے کہ حج میں تو یہ مسئلہ ہے کہ حج حرام ہو جائے گا، اور اگر آپ نے بہت بہادری دکھاتے ہوئے اور ٹارزن بن کے حج کر بھی لیا تو وہ حج واجب مانا ہی نہیں جائے گا، اس کو دوبارہ کرنا ہوگا. بلکہ حج تو بہت واضح مثال ہے، اس لیے میں نے کہا، ورنہ یہی مسئلہ روزے کا بھی ہے، یہی مسئلہ وضو اور غسل کا بھی ہے. تو اب آگے پوچھا مولا، وہ کہتا ہے گردن کٹے گی. ایک مومن کو مارا جائے گا تو دوسرے مومن کو اجازت ملے گی زیارت کے لیے. تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے ہر آدمی مرنے کو تیار، لیکن جائز ہے کہ جائز نہیں؟ دیکھیں یہ طریقہ مومن کو ہونا چاہیے جو آگے چل کر باقی مجالس میں شاید تفصیل کے ساتھ آئے. امام نے فرمایا حج اور زیارت کا ایک فرق، زندگی خطرے میں ہو تو حج معاف ہے، زندگی خطرے میں ہو تب بھی تمہیں زیارت پر جانا. تو وہ جو آپ واقعات سنتے ہیں کہ دو مومن ایک ساتھ متوکل کے دربار میں یا اس کے گورنر کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک مرنے کو تیار ہے تاکہ دوسرے کو زیارت کی اجازت مل جائے، اور پھر وہاں سے جھگڑا بھی ہو جاتا. مومنین کرام کے جھگڑے سے بڑا ڈر تو لگتا، لیکن یہ والا جھگڑا بالکل ٹھیک ہوتا. جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے مجھے مرنا ہے تاکہ تمہیں زیارت کی اجازت ملے. آخر میں حتیٰ یہ کہ قرعہ ڈالنا پڑتا. اچھا بچے کیا سمجھے؟ قرعہ ڈالنا پڑتا، ٹاس کرنا پڑتا کہ یہ مرے کہ وہ مرے. مرنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. البتہ جس کا نام نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں مرنے، مگر ایک میرا حق ہے تیرے اوپر، میری وجہ سے تو جا رہا ہے نا، ایک حق ہے. جب کربلا میں آقا کی زری کے پاس جائے گا پہلے میرا سلام پیش کرے گا پھر اپنا سلام پیش کرنا. تو اب یہ سارا ماحول 10ویں امام کے زمانے کا، یہ اجازت 10ویں امام کی طرف سے آئی. تو اس پورے 5 سات 10 منٹ کے میرے بیان کا خلاصہ یہ کہ کربلا کی زیارت کی جو اہمیت اور تاکید میرا 10واں امام بتا رہا، 11ویں نے اس کو سمیٹ کر مومن کی نشانی قرار دے دیا، جو حدیث آپ نے کل پرسوں 3-4 دن میں ضرور کہیں نہ کہیں سنی ہوگی. بلکہ میرا اندازہ تو یہ کہ جہاں بھی مجلس میں آپ گئے ہوں گے اور بہن کے قریب یہ حدیث سنی ہوگی. 11ویں امام نے اس کو سمیٹ دیا. مومن کی 5 نشانیاں، پہلی نشانی اور بہن کی زیارت. وہ چوتھے امام نے 10ویں امام باپ نے تفصیل بتائی تو بیٹے نے خلاصہ کیا. مگر وہ جو اتنی تاکید کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جب یہ مومن زیارت پہ جا رہا تو 10ویں امام نے اس سے کہا اچھا تو زیارت پہ جا رہا، اللہ کا وعدہ حسین کی قبر کے نیچے قبے کے نیچے دعا قبول، وہاں جا کر میرے حق میں بھی دعا کر لینا. اور اب اس وقت جب آپ حج یا زیارت پہ جاتے ہیں نا، جو کہتا جاتا ہے دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا، آپ سب سے وعدہ کر لیتے. یہ چلا گیا اس کو اتنا جوش میں بھرا ہے زیارت. یہ تو بعض وجوہات کی بنا پہ یہاں کے لوگ اتنی زیادہ زیارت کر رہے ہیں جب یہ جاتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ظاہر زیارت کے لیے آ رہا. انداز، طریقہ، وہ احترام، وہ گریا، وہ اللہ کی اس نعمت پہ شکر کا سجدہ، یہ آپ کے سامنے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو گئے ہوئے جب وہ آ جائیں گے نا تو آخری تقریروں میں مزید یہ بات بتاؤں گا. راوی نے کہا مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں. امام نے کہا اچھا جتنا پہلے جہاں کوئی حرج نہیں، حج کرنے کے بعد جتنا جلدی مکے سے نکل سکتا ہے نکل جا. مولا یہ آپ کہہ رہے مکے کا وارث کون ہے؟ چوتھے امام نے مسجد دمشق میں ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ جو خطبہ دیا تھا اور اس میں اپنا تعارف کرایا تھا تو خالی یہ نہیں کہا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں وارث کعبہ ہوں، میں صفا اور مروہ کا مالک ہوں، میں مقام ابراہیم کو محافظ ہوں، میں مکے کا مالک. تو جو آپ مکے کے وارث ہیں، آپ جو مکے کے محافظ ہیں، ابو طالب کا لقب رئیس البطحاء
اولاد ابو طالب بھی رئیس البتا ہے، تو آپ کہہ رہے کہ حج کر کے مکے سے جلدی نکل جانا؟ کہا کہ ہاں، حج تک تو تم مکے کے احترام کا خیال کرو گے، حج کے بعد پھر تمہیں کعبے کے احترام کا خیال بھی نہیں رہے گا۔ اور پوچھ لیجیے ان تمام لوگوں سے جن میں ایک آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا کہ حج کے بعد حاجیوں کا کیا انداز ہو جاتا ہے خود مکے کے اندر، زیارت کے ساتھ بھی یہ نہ ہونے پائے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی ظاہرین بھی آ جائے پھر اطمینان سے بات ہوگی۔ ابھی تو صرف اتنی سی بات کہ راوی چلا گیا زیارت کو، جانے کے بعد جب کربلا میں زری کے قریب پہنچا اور دعا شروع کی اور اس میں 10ویں امام کا ذکر کیا، تو برابر میں جو اس کا ساتھی آیا، اکیلے زیارت پہ جو لوگ پہلے بھی نہیں جاتے تھے، کندھے کو ہلا کے روکتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، گستاخ، بے ادب، چوکے کا کیا ہوا؟ کہا تو امام کے لیے دعا کر رہا، کیا امام تیری دعا کے محتاج ہے؟ ارے خیال کر، امام کے لیے دعا۔ اب چوکا، ہاں یہ بات تو صحیح، پڑوسی نے کہا دعا کرو تو وہ دعا کرنا، رشتہ دار نے کہا دعا کرو وہ دعا کرنا، والدین نے کہا دعا کرو وہ دعا کرنا، امام معصوم ان میں اور آخر کربلا کے حسین میں کیا فرق ہے؟ یا اولنا بھی محمد ہے، آخرنا بھی محمد ہے، اوسطنا بھی محمد ہے، کلنا یا محمد۔ یہ تو میں نے بڑی گستاخی کی، درود بھیجے محمد والے میں، یہ تو میں نے بڑی جسارت اور بے ادبی کی۔ ان امام اور امام میں کیا فرق ہے؟ جو خون ان کی رگوں میں وہی خون ان کی رگوں میں۔ اب وہ چونکے، ایک ہی چیز اس کے ذہن میں آئی، امام معصوم نے کچھ اور کہا ہوگا، مجھ سے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی، مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی، میں امام کی بات نہیں سمجھ پایا۔ یہ راوی نے اپنے ذہن میں سوچا اور بالکل ٹھیک سوچا۔ کبھی امام کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اکثر وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ امام فرمانا کیا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا لعنت ہو اس کے اوپر جو بیری کا درخت کاٹے، کتنے سالوں بعد پتہ چلا کہ اس حدیث کا مطلب کیا۔ اور اگر کہ ایک جملہ میں نے 5 منٹ پہلے کہا تھا، لیکن پھر اس جملے کو ذرا بدل لوں، زیارت کرنے والے تو زیارت پر گئے ہوئے، اس مجمع میں بھی آدھے سے زیادہ زیارت کر کے آئے ہوئے۔ آج بھی آقا حسین کے روضے کے دروازے کا نام باب السدرہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیری کے درخت والا دروازہ۔ کتنے سالوں بعد پتہ چلا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا اور ہم کیا آج تک سمجھ رہے تھے۔ بہت ساری روایتیں میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ میں آپ کا وقت، جو ساری چیزیں آپ کی معلومات میں اس کو میں تحصیل حاصل نہیں کرنا چاہتا، خلاصہ ہی تو راوی یہی سمجھا، چنانچہ اس نے وہ دعا چھوڑ دی۔ اور پھر واپس جب مدینہ منورہ آیا، خدمت امام میں گیا، 10ویں امام، فرزند رسول۔ ایک ہی خیال، ایک ہی سوال اس وقت میرے ذہن میں ہے کربلا سے یہاں تک، کیا واقعا آپ نے مجھ سے کہا تھا میں آپ کے لیے دعا کروں، یا مجھے سمجھنے میں دھوکہ ہوا؟ امام نے فرمایا میں نے کہا تھا۔ تو کہا کہ پھر مولا یہ تو ہمارا سارا عقیدہ درم برم ہوا جا رہا، ہمارے اعتبار سے تمام ائمہ جو ہیں برابر ہے، البتہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ ظہور امام کے بعد مولا اور رسول، وہ دو جو ہیں باقی ائمہ سے بھی ایک خاص اہمیت کے حامل ہوں گے کہ بھائی جب امام آئیں گے تو خالی امام تو نہیں آئیں گے نا، پورے 13 معصومین بھی ساتھ میں آئیں گے، اور یہ معصومین دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے، سب ایک جگہ نہیں رہیں گے مدینے میں، لیکن ایک دوسرے کی ملاقات، زیارت، حج میں ملیں گے، کبھی کربلا میں ملیں، اور جہاں 3-4 امام مل گئے، جو آگے بیٹھا ہوگا وہی نماز پڑھائے گا، سوائے اس کے کہ اگر مولا کبھی ہوں گے تو مولا کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام معصوم بھی علی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، امام معصوم علی کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کوئی غیر معصوم کس منہ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے علی کو نماز پڑھائی ہے؟ لیکن آپ حضرات کو اس باتوں کی مجھ سے توقع بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ جیسے ٹھنڈے بیٹھے ہیں ایسا ہی میں آپ کو چاہتا بھی ہوں۔ ہاں میں خود بہت گرم ہو رہا ہوں۔ ایک چھوٹا، یہی ہماری قوم کا مستقبل ہے کہ نوجوان علماء اور یہ بچے نعرے لگانے والے بڑے تو بھول گئے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ایک جملہ میں نے کہا تھا وہ اتنا لمبا
کا ہو گیا، لیکن 40 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو راوی نے کہا مولا مجھے دھوکہ تو نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ میں کربلا میں آپ کے لیے دعا کروں۔ امام نے فرمایا ایک بات بتاؤ، ہمارے جب رسول خدا کا رتبہ بلند ہے کہ خانہ کعبہ کا رتبہ بلند ہے؟ اچھا، خانہ کعبہ کے لیے تو روایت وہ جو شہید دست غیب شیرازی نے بھی گناہ کبیرہ کے اختتام پہ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب مکہ فتح کیا اور یہ مسلمان کعبے کے بچھڑے ہوئے 8 سال بعد کعبے سے ملے، جو کبھی نہ گیا اس کی بات الگ ہے، لیکن جو مکے کا رہنے والا دن رات کعبے کی زیارت کرنے والا جب ہجرت کی تو 8 سال یہ لوگ کعبے سے بچھڑے رہے۔ اب یہ روایت فتح مکہ کی ہے یا عمرۃ القضا کی ہے، اس بحث کو چھوڑ دیں، 7 یا 8 سال۔ مگر جب 7 یا 8 سال کے بعد دوبارہ پہنچے، درمیان میں ایک زمانہ آیا تھا کربلا کی زیارت کا سلسلہ تقریباً بند تھا، اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلے سال کی عقیدت کے ساتھ یہاں کے مومنین بھی گئے تھے۔ یہاں لفظ بھی پہ توجہ دیجیے گا، یہاں کے مومنین بھی جو اب جو ہے بہت بڑی تعداد اب اس عقیدت سے نہیں جاتی ہے، لیکن پہلے سال سب گئے تھے۔ ہیں یہاں کے بھی ایسے میں نے عقیدت مند ظاہرین دیکھے کہ امام کے زمانے کے ظاہر یاد آ گئے، لیکن زیادہ اس وقت اس جملے پہ ٹائم لگانا بیکار ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس عقیدت کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو چوم رہے ہیں، کعبے کے پردے کو بوسہ دے رہے ہیں، روتے روتے گویا پاگل ہو رہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کس طرح سے اپنی عقیدت و محبت کعبے سے ظاہر کرے۔ ایک ماں کا بیٹا 10 سال 12 سال 15 سال غائب ہو، بچھڑ جائے، پھر اچانک سامنے آئے، پاگل ہو جاتی ہے ماں، پیشانی کو بوسہ دے کہ ہونٹوں کو بوسہ دے کہ رخسار کو بوسہ دے کہ گلے سے لگائے کہ سر کو چومے کہ کیا کرے۔ وہ حالت تھی مسلمانوں کی خانہ کعبہ۔ کعبہ تو ویسے ہی ہماری ماں ہے ام القری۔ ایک بار پیغمبر نے یہ عقیدت و جوش سے دیکھا، تب ایک جملہ کہا کہ خانہ خدا تمہاری نگاہ میں کتنا مقدس اور محترم ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا لیکن یاد رکھو مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے۔ جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، جو کسی مومن کی توہین کرتا ہے، جو کسی مومن پہ ظلم کرتا ہے، ایسا ہے کہ 70 مرتبہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا۔ خانہ کعبہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں خانہ کعبہ گرانا چاہتا، ارے بس نہیں چلے گا، پاگل ہو کے اس پہ حملہ کریں، لیکن دن رات اپنے شہروں میں 70 کعبے گراتے رہتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ مومن سے اختلاف ہے۔ اب یہ موضوع ذرا ہٹ رہا، میں واپس آتا ہوں، یہ باتیں آگے آئیں گی، لیکن ابھی خاص جو میرا ایک موضوع ہے اس پہ بات آگے بڑھاؤں۔ آخری مجالسیں میری ہیں، یعنی یہ عشرہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو مجمع کو پھر میں ایک بات یاد دلا دوں۔ جو نئے لوگ ہوں گے تو شاید کچھ الجھ رہے ہوں گے، مولانا چلے کہاں تھے، پہنچے کہاں ہیں، کہاں پہ گھوم رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجلس آج موضوع کیا ہے اس کا۔ میں نے مجلس پڑھنے کی ٹریننگ 2 آدمیوں سے لی، اکثر کہتا ہوں، ایک کراچی کے ٹرک ڈرائیور اور ایک کراچی کے قصائی۔ ٹرک ڈرائیور تو کراچی کے ایسے جب بیٹھتے ہیں اپنی سیٹ پر تو بس ایکسیلیٹر پہ پیر ہوتا، اچھا بریک پہ تو پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ کراچی کے ٹرک میں بریک ہوتا ہی نہیں، وہ چل رہے نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، رکشے آئے کہ ٹیکسی آئے کہ کچھ ہے، وہ ان کا کام چلنا۔ ایک تو میرے انداز سے آپ کو لگ جاتا ہوگا یہاں کوئی ٹرک ڈرائیور ہی اس وقت مجلس پڑھ رہا، اور دوسرا جو کراچی کے قصائی بقرعید کے، وہ آئے آپ کے گھر، آپ کا بکرا، بات طے ہو گئی یہ ہے، گردن کاٹی دوسرے کیا چلے، اب بکرا چھوڑ کے گئے، اب آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، گردن تو ہم سے کٹوا دی ہے کہ قصائی سے، پیسے بھی دے دیا، وہ جب آئے گا تو صفائی ہوگی، اس نے 70 بکرے کاٹے، پھر گھوم کے ہاتھ ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا، پھر بکرے کی صفائی کر کے جاتا ہے، اتنی دیر آپ بیٹھے۔ میری مجلس میں بھی بہت سارے موضوعات ایسے چھڑ جاتے ہیں۔ تو خیر اب خلاصہ یہ ہے کہ ٹرک ڈرائیور بھی کہیں تو جا کے رکتا ہے نا، قصائی بہرحال 70 گردنیں کاٹ کے واپس تو آتا ہے نا، وہ وقت کب آئے گا وہ آ رہا۔ 70 کعبہ ہم روزانہ اپنے گھروں میں توڑتے ہیں اور کوئی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ایک مومن کی عزت کعبے سے زیادہ بتائی گئی۔ امام کہتے ہیں میرے جد کا رتبہ بلند ہے کہ کعبے کا۔ بے اختیار ظاہر نے کہا، کہاں کعبہ، کہاں اللہ کا رسول، کائنات کی افضل ترین مخلوق۔ کہا پھر جب رسول خدا عمرہ یا حج کرتے تھے تو کعبے کی دیواروں سے چمٹ کر
کعبے کے سامنے کعبے کے وسیلے سے دعا کیوں مانگتے تھے؟ اب آپ عمرہ اور حج کریں گے، جب دعائیں پڑھیں گے اس میں یہ الفاظ آئیں گے، کیا خدا تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ کا یہ اہمیت کعبہ بتانا تھی، جبکہ ہمارا جد کعبے سے زیادہ افضل ہے، تو میں اور حسین ایک ہی ہوں گے، لیکن تمہیں بتانا ہے کہ کربلا وہ جگہ ہے کہ تمام دنیا تڑپتی ہے، وہاں ان کے حق میں دعا ہو جائے، ملائکہ تڑپتے ہیں وہاں ان کے حق میں دعا ہو جائے، انبیاء و مرسلین تڑپتے ہیں کربلا میں ان کے حق میں دعا ہو جائے، ائمہ طاہرین تڑپتے ہیں کہ کربلا میں ان کے حق میں دعا ہو جائے۔ کربلا کی دعا کی اہمیت ہے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں جو اصل موضوع میں رہ گیا، جس کے لیے میں نے تمہید باندھی کہ آج مجلس کی پہلی اور آخری روایت، چند روایتوں کو توڑ کے میں نے اپنے الفاظ میں ڈھالا، تو آخر تو وہی پہ میں کروں گا، پہلی والی چیز کل آ جائے گی۔ ایک آخری بات سنی، جابر ابن عبداللہ انصاری نے ہمیں دو ایسے تحفے دیے کہ ہیں تو ہمارے پاس، ہم انہیں صحیح معنوں میں استعمال کرنا نہیں جانتے۔ ایک حدیث قصہ کا تحفہ اور ایک کربلا کی زیارت کا تحفہ۔ دنیا میں پہلا انسان جس نے بعد شہادت امام زیارت کی کربلا جا کر، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کے پہلے ظاہر ہیں، اور یہ اکثر میں جملہ کہتا ہوں، خدا کا کوئی عمل مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا، گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز، عجیب عجیب طریقوں سے خدا اپنی مصلحت کو پورا کرتا، جیسا کہ ممبروں میں پڑھا جاتا ہے اور باب مقاتل میں مشہور۔ ایک ہی دن جابر اور اہل بیت کربلا پہنچے، لیکن چند منٹ کا فاصلہ ہو گیا، میں گھنٹہ بھی نہیں کہتا ہوں، شاید 15 منٹ کا فرق ہو گیا ہوگا۔ جابر پہلے آ گئے، بس کچھ بعد میں زینب کبریٰ آئی، کچھ بعد میں سید الساجدین آئے۔ جو روایت ممبر پہ 40 کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، اسلام کی ہر نیکی پہ علی اور اولاد علی سب سے آگے آگے آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی نیکی اسلام میں دیکھ لیجیے، سب سے پہلے یا مولا علی نے اس کو انجام دیا ہوگا یا علی کی پاک اور پاکیزہ اور معصوم اولاد۔ پورا اسلام علی اور اولاد علی کی محنتوں کا کام، عملی اعتبار سے بھی اور قربانیوں کے اعتبار سے بھی۔ پہلا نمازی بھی علی ہوگا، پہلا حاجی بھی علی ہوگا، پہلا قرآن پڑھنے والا بھی علی ہوگا، پہلا صدقہ دینے والا بھی علی ہوگا، پہلی زکات دینے والا بھی علی ہوگا۔ ہر عبادت میں ہمیشہ اول آپ کو علی ملے گا۔ اقبال نے جو مسلم میں اول شاہ مردہ کہا تو ایسے نہیں کہا، وہ نئی شاعری نہیں ہے، اس میں پوری تاریخ ہے اسلام۔ یہاں پر اگر زینب کبریٰ پہلے آ جاتی اور جابر 5 منٹ کے بعد آتے تو سمجھ میں آتا۔ کربلا کی زیارت ہے، سب سے پہلے سجاد کو آنا چاہیے کربلا میں، جابر بعد میں آنا، جو ہمارا طریقہ اسلام میں امام پہلے، پھر انبیاء، پھر اصحاب، ایک ترتیب جو۔ لیکن یہاں پہ پروردگار نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، بہت تھوڑا فرق۔ میں اکثر اس کی ایک وجہ اپنی عقل سے یہ کہتا ہوں، میں موضوع سے نہیں ہٹا، جابر کے حوالے سے جو جملہ کہنا ہے وہ 40 کی زیارت کو مکمل کرنے والا پیغام۔ کل حجت الاسلام آغا رضا سے آپ نے جو سنا، آغا رضا کاظمی سے زیارت کا بیان 2 دن سے، اس کو مکمل کرنے والا آج بیان، اور وہ یہ کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ زیارت پر کبھی بدعت کا فتویٰ نہ لگے۔ بدعت اسے کہتے ہیں جو عمل رسول و اصحاب رسول نے کبھی انجام نہ دیا ہو۔ کہا کربلا کی زیارت سب سے پہلے جابر سے کروائی جائے گی۔ جابر کے صحابی ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، جابر صحابی رسول ہے۔ کہا زیارت پہلے ایک صحابی نے کی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ صحابی کا عمل ہے، کوئی بدعت والا عمل نہیں ہے۔ لیکن جابر کی پہلی زیارت کو، کربلا کی زیارت کو بدعت سے تو نکال کے لے گئے۔ میرا اصل جملہ نامکمل رہ گئے۔ جابر نے ہمیں 2 تحفے دیے، ایک کا نام ہے حدیث قصہ، حفت بہم الملائکہ، جہاں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے ملائکہ اس جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا، گناہ ہم نے کیے ہیں، ہمارے لیے دعائے توبہ ملائکہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ہم، کوئی غم، کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو جائے حدیث قصہ ہوتی ہے۔ یہ جابر نے
عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا. یہ تحفہ بھی آپ کو جابر نے دیا اور کربلا کا پہلا ظاہر بھی جابر ہے. مگر تحفہ مل جانا کافی نہیں ہے، تحفے کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. ایک صاحب نے یہ دیکھا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہوتا. میں صحیح حقیقت بتا رہا ہوں. کیا مولانا؟ نہیں، آپ کے لیے تو بہت ضروری ہے موبائل. میں نے کہا میری بات نہ کہیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے پاس موبائل ہو، تاکہ میں نہا بھی رہا ہوں تو آپ مجھ سے مسئلہ شرعی وہاں تک تو ٹھیک ہے، کوئی خواب کی تعبیر بھی پوچھ لیں. ماش کی دال آپ نے رات کو کھائی ہے، آپ کا معدہ گڑبڑ ہو رہا ہے، رات کے 2 بجے آپ نے کوئی خواب دیکھا. مولانا اگر نہا بھی رہے ہیں تو آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں، تو اس لیے آپ کی ضرورت ہے. کہا میری ہو کہ آپ کی ہو. وہ لے کے آ گئے، مجھے دے گئے. میرے لیے بیکار، مجھے استعمال کرنا ہی نہیں آتا موبائل. کیا ان بچوں کو دیکھ کے بڑا رشک آتا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے SMS MMS دنیا بھر کی خبریں مل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مجلس سے اٹھ کے چلے بھی جاتے. مگر تحفہ آ جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہاؤ ٹو آپریٹ دس. اب پاکستان کے اندر ہماری خواتین خاص طور پر جو مثلا دیہاتوں وغیرہ کی رہتی ہیں، اب تو خیر بہت آگے نکل گئی ہیں. یورپ امریکہ کی عورتیں پاکستان کی عورتوں کو رشک کے ساتھ دیکھا کرتی، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں. جی پہلے تو جھاڑو دی جاتی ہے اور سل بٹے پہ مسالہ پیسا جاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ میں 75 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ آج کل تو آج کی مجلس 75 کی مجلس ہوگی، 1975. پتہ نہیں جو بعد میں لوگ آئے وہ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ گیا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں پہلے کس طرح سے ڈنڈے سے کوٹ کے کپڑے پیٹے جاتے تھے، وہی شوہر کے بھی کام آتا تھا، وہی کپڑوں کی دھلائی کے بھی کام آتا تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی. اب ہم یہاں آئے، اب ہم یورپ گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک سے ایک مشینیں بن گئی. کوئی زحمت کی ضرورت ہی نہیں ہماری عورت کو. ایک بٹن دبایا کپڑے بھی دھل گئے، ایک بٹن دبایا فوڈ فیکٹری نے بھی کام کیا، ایک بٹن دبایا سارے مسالے بھی پس گئے، ایک بٹن دبایا ویکیوم بھی ہو گئے. ہم وہ چیز لے کے آ گئے. لیکن اگر بیچاری اس خاتون خانہ کو پتا ہو کہ اس مشینری کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے کام کی ہے، ورنہ پڑی رہے گی اس کے گھر میں ضائع ہو جائے گی، اس کے کس کام کی ہے. تو تحفہ آ جانا کافی نہیں، اسے استعمال کرنا بھی آنا چاہیے. اب میں آج تک کبھی ڈرائیونگ نہیں کی، نہ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوں. مجھے کوئی دنیا کی بہترین رولز رائس گاڑی یا BMW بھی لا کے دے، میرے لیے بیکار. وہ میرے گیریج میں کھڑے جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. تحفہ ملنا یہ ایک چیز ہے، کسی نے خیال تو کیا کہ آپ کو تحفہ دیا، مگر ہمیں بھی پتا ہو کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کیا جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جابر نے ہمیں حدیث قصہ کا تحفہ دیا. حدیث قصہ کے استعمال کا طریقہ بھی ہم کو آنا چاہیے، ورنہ حدیث قصہ بھی پڑھی جائے گی اور برکتیں نہیں ہوں گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کدھر جا رہا ہوں. صرف ایک جملہ کہہ دوں، یہ ساری چیزیں بعد میں تفصیل سے آئیں گی. یہ میں پہلی مجلس میں ایک طرح سے اپنی آنے والی مجالس کی فہرست بتاتا ہوں، تاکہ اب جو آج تو لوگ عقیدت میں آ گئے کل سے سوچ سمجھ کے آئے. تو یہ جملہ حدیث قصہ، اس وقت میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں، اس کے اثرات بھی آپ کو لگ رہے ہوں گے. کہاں میں برف باری کے ماحول سے نکلا، کہاں پہ میں یہاں پہ آ گیا. تو خیر وہ ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، عرض یہ کرنا کہ یہ وہیں کا واقعہ. البتہ میں اب اس واقعے میں جگہ وگہ نہیں بتاتا ہوں. 75 میں جب یہ نہیں 85 میں جب یہ واقعہ پڑھا تھا تو جگہ بھی بتا دی تھی، بعد میں نے سوچا مناسب نہیں. مولانا 85 میں جب میں مجلس پڑھنے گیا، مولانا ہم نے ایک نیا بزنس سیٹ اپ کیا، اور ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ جو نیا کام کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا. پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہیں، بالکل صحیح بات، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ طریقہ ہم کو سکھایا. بہت سی باتیں خالی کتاب میں نہیں آتی ہیں، صاحبان ایمان کے جین میں یا جینیٹک کوڈ میں منتقل ہوتی ہیں. کہا مولانا کل صبح دکان کی اوپننگ ہے، آپ کو پتا ہے انگلینڈ کی لائف میں ٹائم کس کے پاس ہے، میں ہوں گا آپ ہوں گے، حدیث قصہ پڑھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا پڑھ دوں گا. چنانچہ میں وہاں پہنچا. اب وہ حدیث قصہ جب پڑھی جا رہی ہے تو کیا میں نے پڑھی ہوگی؟ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ شراب کی دکان، شراب بیچی جا رہی ہے، لیکن کہہ رہے مولانا برکت چاہیے. اس بزنس میں بھی آج کل کمپٹیشن بہت ہو گیا، حدیث قصہ آپ پڑھیں گے تو برکت ملے گی. میں نے اس دکان کا بھی نام 85 سے 90 تک پڑھا، پھر اب دکان کا نام لینا بند کر دیا. لیکن بہرحال
قصہ جابر نے اس لیے دی تھی. اب آپ کہیں گے استغفر اللہ کیسا وہ بدترین مومن. کراچی میں میوزک کے کیسٹوں کی دکان تو حدیث قصہ سے افتتاح ہوتے بار بار ہم نے دیکھا. میوزک کے کیسٹ بھی کہیں گے برکت چاہیے. چلے آپ کہیں گے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. شادی بیاہ میں تو حدیث قصہ آپ نے پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے نا. ادھر حدیث قصہ ختم ہو ادھر گانے کا کیسٹ آن ہو گئے. ادھر حدیث قصہ ختم ہو ادھر مکس گیدرنگ شروع ہو گئی. ادھر حدیث قصہ ختم ہوئی تو ختم بھی نہیں ہوتی. وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے آ گئے, عورتیں مرد سب ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ تو آپ نے دیکھا شراب میں حدیث قصہ آپ کی عقل قبول نہیں کرے گی. اور آپ کہیں گے مولانا تو حدیث قصہ کی توہین کر رہے ہیں. گانے کی محفل جو ہمارے یہاں شادیوں کے نام پہ ہوتی ہے اس میں حدیث قصہ آپ قبول بھی کریں گے, دیکھیں گے بھی, سنیں گے بھی اور خاموش بھی رہیں گے. میں اس مجمع پہ اتنا بھروسہ کر رہا ہوں کہ ان کے گھر کی تقریب میں یہ غلطی نہیں ہوئی ہوگی. ان کے گھر کی تقریب میں وہ آخری غلطی ہوئی ہوگی, گھر کی نہیں دوستوں کی. لعن اللہ امتن قتلت کا والی غلطی نہیں ہوئی ہوگی. لعن اللہ امتن ظلمت کا والی غلطی نہیں ہوگی. لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے والی غلطی شاید ہو گئی. ایک مومن مجھے نہیں ملا جو بطور احتجاج یا پروٹیسٹ اٹھ کے آ جائے کہ حدیث قصہ پڑھو اور یا مس گیدرنگ کراؤ اپنے یہاں. حدیث قصہ پڑھ کے امام کو بلا رہے, مس گیدرنگ کر کے شیطان کو بلا رہے. لیکن یہ تو ایک ضمنی بات بیچ میں آ گئی. حدیث قصہ تحفہ ملا, ملائکہ استغفار کریں گے, تمہاری حاجتیں دور ہوں گی. صحیح طریقے سے اسے استعمال کرنا سیکھو. اور جابر نے ہمیں دوسرا تحفہ زیارت کا دیا. زیارت کربلا کے پہلے ظاہر, ساری زیارتیں بھی نہیں, کربلا کی زیارت. آج جو 1,80,00,000 مومنین 40 کے دن جمع ہیں, یہاں بھی وہ ایک جملہ کہہ دوں جو میرا اپنا اسٹائل ہوتا کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا فلا تزر وازرۃ وزر اخرى, ایک گناہ کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں. جس نے گناہ کیا وہ مجرم, لیکن جس نے معاشرے میں پہلی بار گناہ کر کے لوگوں کو گناہ کا راستہ دکھایا, من سن سنتا سعیۃ, اس کے اوپر ان تمام لوگوں کا گناہ ہے جو قیامت تک اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں. آج میرے گھر کی کوئی عورت بے پردہ نکل رہی ہے, اس کی بے پردگی کا عذاب اس پر. آج میرے محلے کی کوئی عورت بے پردہ, اس کا عذاب اس پر. لیکن ان ساری بے پردہ عورتوں کا عذاب مل کر اس خاتون کے اوپر ہوگا جس نے پہلی بار ہمارے علاقے میں بے پردگی شروع کی تھی. اس کے نام عمل میں ایک بے پردگی نہیں ہے, خدا بندہ میری بے پردگی کا عذاب دے. قیامت تک اس خاندان اور علاقے میں جتنی بے پردہ عورتیں اس کی وجہ سے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, یہ گناہ کا بھی طریقہ اور نیکی کا بھی. اور یہی مسئلہ من سنہ سنتا حسنہ کا, جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا, اور جو قرآن پڑھتا ہے اسے اپنے قرآن کا ثواب ملے گا, اور جو زیارت کرتا ہے اسے اپنی زیارت کا ثواب ملے گا. لیکن جس نے ہمارے خاندان اور معاشرے میں پہلی بار نماز پڑھی, اب نماز تو ہمیشہ رہی, جس نے پہلی زیارت کی ہے, قیامت تک کے زائرین کا ثواب اس پہلے ظاہر کو مل رہا. آج کے 1,80,00,000 زائرین کی زیارت کا ثواب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس. یہ اصول ہے. اب یہ اصول جابر نے ہمیں زیارت دے کے خود اپنا تو ثواب اتنا کمایا, مگر زیارت امام بھی ہمارے پاس اتنا عظیم و تحفہ ہے. ہمیں زیارت جیسے تحفے کی قدر و قیمت معلوم ہے, جانے دی, اس کے استعمال کا طریقہ نہیں آتا. اگر کوئی صحیح معنوں میں زیارت کربلا کے استعمال کا طریقہ سیکھے تو دو چیزیں کبھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ یہی میرا موضوع بن جائے آئندہ 2 دن. دو چیزیں کبھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گی. نمبر 1, ہمارے معاشرے میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی. جس کو پتا ہے کہ کربلا اور زیارت کسے کہتے ہیں, جسے پتا ہے کہ 40 کا پیغام کیا, صحیح معنوں میں اگر زیارت کی جائے تو خالی ذریعہ امام تک جاتے وقت عورت کو حجاب نہیں پہننا ہے, وہ دنیا میں واپس پلٹ کے کہیں بھی آئے گی اس کے سر سے کبھی حجاب نہیں اترے گا. خالی کربلا میں بیٹھ کے داڑھی نہیں رکھنا ہے, وہ واپس دنیا میں کہیں بھی آئے گا کبھی اس کی داڑھی شیپ نہیں ہوگی. خالی کربلا میں جا کے نماز نہیں پڑھنا ہے, وہ واپس دنیا میں کہیں آئے گا کبھی نماز قضا نہ ہوگی. ہم نے کربلا کی زیارت, قدر و قیمت ہمیں پتا ہے. میں قدر و قیمت ویلیو کی بات نہیں کر رہا ہوں,
میرے گیرج میں رولس رائس کار کھڑی ہے، مجھے پتا ہے کتنی قیمتی ہے، میں کہہ رہا ہوں اسے استعمال کرنا نہیں آتا، گاڑی چلانا نہیں آتا. ہمیں زیارت کا صحیح مطلب مقصد یہ استعمال نہیں آتا. دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی. نمبر ایک، کبھی گمراہی نہیں ہوگی. کربلا تو نام ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی کے خاتمے کا. جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اب اگلا جملہ میں کہوں گا تو میری تو گردن لوگ پکڑ کے دبا دیں گے. یہ بزرگوں نے بھی کہا. مشیر لکھنوی کا یہ شعر ہے نا جو میں ہر سال پڑھتا ہوں، ایمان لپٹ کے رہ گیا قبر حسین سے، واپس لے کے نہیں آئے ایمان، وہاں چھوڑ کے آ گئے. معلوم نہیں کہ زیارت. اور دوسری بات میں نے کہا اگر ہم صحیح معنوں میں پہچان لیں زیارت کیا، دو چیز. اور دوسری بات زیارت کر کے واپس آئیں گے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا میرے گھر یا میرے خاندان میں کوئی پریشانی اور پرابلم. کربلا کا ظاہر کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کربلا میں دعا کی اور وہ دعا قبول نہ ہوئی. ہر ایک کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین تیری قبر پہ مانگی جانے والی دعا قبول. ایسا نہیں ہوگا کربلا سے واپس بھی اور کہا مولانا روزگار کا مسئلہ تو ایز اٹ از، بلکہ اس میں مزید 5000 درہم اور قرضہ چڑھ گیا جو ہم نے زیارت کے نام پہ خرچ کیا تھا. ہم تو کہتے ہیں نا 5000 لگا لو، کم از کم 50,000 تو یہی مل جائے گا. مولانا آپ گئے تھے اور آئے، کوئی صحت وحت تو نہیں مل رہی. آج کی دنیا مسائل سے بھری ہوئی دنیا. وہی جابر نے تحفہ دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے زیارت کو استعمال کیا جائے. ایک صاحب گئے کسی سکھ کے گھر میں، اس کے گھر میں بڑا اچھا ریفریجریٹر رکھا چل رہا، کھولا تو دیکھا اس میں جوتے سجے ہوئے. ہاں یہ کیا؟ کہا یہ جوتوں کی الماری نہیں؟ کہا نہیں، یہاں تو گرم مشروبات رکھ کے ٹھنڈے کیے جاتے ہیں، کھانے کو سڑنے سے بچایا جاتا ہے. اچھا، تبھی میں روزانہ سوچتا تھا اتنے ٹھنڈے میرے جوتے کیوں ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ایک چیز آ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں استعمال کا کیا طریقہ. کہیں ہم اس معاملے میں ان کی طرح سے نہ بچ جائے. یہ دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی جو کربلا کی زیارت کو صحیح معنوں میں استعمال کرے گا. نہ کبھی اس کے گھر اور خاندان میں کوئی گمراہی آئے گی، نہ کبھی اس کی کوئی پریشانی باقی رہے. کربلا ہر ایک کی مصیبتیں دور کرنے کی جگہ کا نام. ارے جب کربلا نے اسلام کی ساری مصیبتیں دور کر دیں. دیکھیے دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. کسی کو ٹی بی ہو گئی، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ایڈس ہو گیا، کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گئے. یہ بڑی بڑی بیماریاں بتا. اسلام کو جو بیماری لگی تھی اس کا نام تھا یزیدیت. اور اس سے زیادہ خطرناک بیماری آج تک دنیا میں نہیں سامنے آئی ہے. کینسر اور ایڈس اور ہیپیٹائٹس اور ٹی بی کا علاج پھر بھی ہو سکتا، اور نہ بھی ہو تو اس کا نقصان پھر بھی چھوٹا ہوگا. یزیدیت بڑی بدترین بیماری کا نام. یزیدیت بہت خطرناک بیماری ہے. اگر باقی بیماریوں کا علاج نہ ہو تو ایک آدمی مرتا ہے، یزیدیت کا علاج نہ ہو تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ختم ہو جاتی. کربلا نے یزیدیت کا علاج کر کے بتا دیا. یزیدیت ختم ہو جاتی ہے کربلا سے. تم تو پھر بھی حسینی ہو، تمہارے گھر کے چھوٹے موٹے مسئلے کیسے ختم نہ ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ کربلا کس چیز کا نام ہے، کس انداز سے کربلا نے اسلام کو بچایا. ہاں تھوڑی سی بھئی آپ بہت کامن بیماری ہے، اس لیے میں جلدی سے آج مسائل پہ آ رہا ہوں، وقت نہیں رہا. کینسر، آپ کو پتا ہے کہ کینسر کا اپنا علاج بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ تکلیف دہ علاج کرنا پڑتا ہے تاکہ اس سے بڑا فائدہ ہو جائے. کربلا نے بتایا یزیدیت کا علاج ہے، ختم ہو جائے گی یزیدیت. لیکن ہاں جب کینسر جیسی چھوٹی بیماری میں کسی کو کیمو تھراپی کرنا ہے، کسی کا یہ پرابلم ہے، کسی کا وہ بھی، میں علاج کی بات کر رہا ہوں، تو یزیدیت کے علاج میں بھی زحمتیں تو اٹھانا پڑتی ہیں. اکبر کا کلیجہ قربان کرنا پڑتا، اصغر کے گلے کو 3 بھال کے تیر سے چھتا دیکھنا پڑتا. عباس کے بازو قلم ہوتے تو یزیدیت کا علاج ہوتا. قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو یزیدیت ختم ہوتی ہے.
حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا ہے تو یزیدیت ختم ہوتی ہے علاج مشکل لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے کہ کینسر کے تکلیف کے علاج کو آدمی برداشت کرتا ہے بعد والے فائدے کے لیے، جبکہ اس میں تو یہ بھی پتا نہیں فائدہ ہوگا کہ پھر بھی آدمی مر جائے گا، مگر کربلا نہیں، یقینی فائدہ ہے بشرط یہ کہ تم اس علاج کو کرو، مگر اس علاج میں باقی ساری چیزیں ممکن ہیں۔ وہ بہت مختصر آج مسائل، اس میں کہ 2 دن سے آپ شب 40 روز 40 مسلسل رو رہے ہیں اور قیامت تک ہم روئیں گے حسین پر۔ فَلْيُنْذِبُ النَّادِبُونَ، امام زمانہ نے کہا کہ اگر کسی کو رونا ہے تو حسین جیسے شہید پر روئے، مگر آج وقت ذرا سا کم ہوگا۔ بس یہ آخری جملے، یہ علاج اتنا مشکل ہوتا کہ جو روایت آپ نے کل سنی ہے 40 کے دن، میں اسی کو پڑھ رہا ہوں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے ساتھی عطیہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو قافلہ کربلا میں آیا ہے اس میں کوئی مرد نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ سب عورتیں۔ کہا کہ بہت ہی بوڑھا مرد نظر آ رہا، بہت ہی بوڑھا۔ خود جابر 80 سال سے زیادہ کے تھے۔ کہا جابر سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے۔ کہا کہ چلو لے جاؤ اس کے پاس۔ اس بوڑھے کے پاس گیا اور کہا کہ اگر یہ حسین کا قافلہ آیا ہے تو اس میں میرا جوان بھتیجا سجاد ضرور ہوگا۔ جابر کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، بزرگ لوگ، مجلس میں نے کہی تھی نوجوانوں کے لیے ہے، مسائل کا جملہ بزرگوں کے لیے۔ جابر حسین سے بھی عمر میں بہت بڑے۔ جابر نے حسین کو گودیوں میں اٹھایا، جابر نے حسین کو کندھے پہ سواری کرائی، جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین رسول خدا کی پشت پر حالت سجدہ میں گئے تھے، جابر نے دیکھا ہے حسین رسول خدا کی گود میں حالت خطبہ میں بیٹھے تھے، جابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین رسول خدا کے دوش پر سوار تھے۔ حسین 57 سال کے، جابر کے سامنے کے عمر کے اعتبار سے بچے ہیں، تو سجاد تو 24 سال کا۔ جابر کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے بتایا یہ حسینی قافلہ ہے، یہاں مجھے اپنا بھتیجا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ایک بار وہ مرد بزرگ، وہ سفید بالوں والا، وہ جھکی ہوئی کمر والا بوڑھا کہتا ہے یا جابر انا علی ابن الحسین، چچا جابر میں ہی تو حسین کا وارث سجاد ہوں۔ بس ایک جملہ جابر، میں نے کہا جس نے حسین کو بچپنے سے دیکھا، سجاد تو بچوں کا بچہ، کہا بیٹا سجاد اس جوانی میں تو اتنا بوڑھا کیوں نظر آ رہا؟ ابھی شام سے آئے ہیں، شام کو فتح کر کے آئے ہیں، مگر کیسا داغ کلیجے پہ لے کے آ گئے۔ جابر پوچھتے اتنا بوڑھا کیوں نظر آ رہا؟ نہ یہ کہا میرا جوان اکبر مارا گیا میں بوڑھا کیسے ہوں، نہ یہ کہا میرا چچا عباس بازو قلم ہوئے بڑھاپا کیوں نہ ہے، نہ یہ کہا میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا میں بوڑھا کیسے ہوں، یہ نہیں کہا میرا اصغر مارا گیا، کہا الشام۔ جابر مجھ سے پوچھتے میں بوڑھا کیسے ہوا؟ ہائے وہ شام کے بازار و دربار، وہ میری بہنوں اور میری بھوبیوں کا ننگے سر نامحرموں کے درمیان جانا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ جس نے میرے مظلوم امام سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا، خداوندہ آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات جمع ہیں، خاص طور پر ان کو اور ہر مومن گھرانے کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ غم حسین کے سوا ہمیں نہ دنیا میں کوئی غم ملے نہ آخرت میں کوئی غم ملے۔ خداوندہ صف اعضاء پہ بیٹھ کے جس نے گریہ کیا ہے، ان کے اس گریہ کا واسطہ، ان کی اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں بحق حسین قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین
خاص طور پر جن کے لیے نماز وحشت کی بھی درخواست ہے، مرحوم سید جاوید رضا ابن سید ظاہر حسین مرحوم، اور ان کے لیے نماز وحشت بھی پڑھیے گا۔ خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر یہ مرحوم اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جس اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی گئی، ہمیں اس اسلام پہ خود عمل کرنے اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے۔ اور ایک بات، کربلا کی زیارت کربلا والے کے وارث کے ساتھ کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ غیبت امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین